بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، چیپٹر نمبر 6 اکاؤنٹنگ فار بل آف ایکسچینج، آئی کام پارٹ 1 کی جو اکاؤنٹنگ ہے اس کا چیپٹر نمبر 6، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج ہے کیا چیز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے: an unconditional instrument in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person or to the bearer۔ اچھا جی، بل آف ایکسچینج کیا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہے ان رائٹنگ، یعنی کہ ایک لکھا ہوا جو ہے ایگریمنٹ ہی سمجھ لے آپ، ٹھیک ہے، ایک دو آدمیوں کے درمیان، ٹھیک ہے جی، ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر مسٹر اے نے مسٹر بی کو چیزیں بیچی ہیں اور مسٹر بی کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو فیوچر میں پیمنٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مسٹر اے سولڈ گڈس ٹو مسٹر بی فار ₹500۔ اب مسٹر اے نے 500 روپے کی چیزیں بیچی ہے، لیکن کریڈٹ پہ بیچی ہے، اور مسٹر بی کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں فیوچر کے کسی ڈیٹ کو آپ کو پیمنٹ کروں گا۔ تو مسٹر اے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، آپ مجھے فیوچر میں پیمنٹ کریں، لیکن وہ ایک بل لکھے گا، ایک ایگریمنٹ لکھے گا جس میں وہ یہ لکھے گا کہ میں نے اس کو یہ چیزیں بیچی ہے مسٹر بی کو، اور وہ مجھے فیوچر میں یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ، یہاں پہ جو 500 ہم نے لکھا ہے، یہ آپ مجھے پیمنٹ کرو گے۔ تو مسٹر بی کو وہ ایگریمنٹ وہ لکھ کے مسٹر بی کو دے گا، وہ اس پہ سائن کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، اپنی کنسنٹ دے گا اور وہ واپس کرے گا مسٹر اے کو۔ تو یہ جو پرٹیکولر ایگریمنٹ ہے اس کو ہم بل آف ایکسچینج کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج کے اندر پارٹیز کتنی انوالو ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہے بل آف ایکسچینج کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ڈراور کون ہوتا ہے؟ جو بل ڈرا کرتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ جو اگزامپل یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے، اس میں مسٹر اے نے بل ڈرا کیا تھا، تو مسٹر اے یہاں پہ ڈراور تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ بل ڈرا کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو ڈراور کہتے ہیں۔ دوسری جو پارٹی ہے وہ یہاں ہمارے پاس ڈرائی کون ہوتا ہے؟ جس کے اگینسٹ بل ڈرا کیا جاتا ہے، جو بل کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو مسٹر بی تھا وہ ڈرائی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری جو پارٹی ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے پیئی۔ تو پیئی وہ بندہ ہوتا ہے جس کو الٹیمیٹلی بل کی جو فائنل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ جو ریسیو کرتا ہے، وہ بندہ پیئی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ یہ جو پیئی ہے یہ ڈراور بھی ہو سکتا ہے، یہ بینک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انڈورسی بھی ہو سکتا ہے۔ انڈورسی اس بندے کو کہتے ہیں جس کو اگر ڈراور بل انڈورس کرے، اس کو بل دے دے، مطلب مثال کے طور پر اگر ڈراور کو اس اسپیسیفک ڈیٹ سے پہلے اگر اماؤنٹ کی ضرورت پڑی تو وہ بل یا وہ بینک سے ڈسکاؤنٹ کرے گا یا پھر کسی دوسرے بندے کو انڈورس کرے گا۔ تو اگر بینک سے ڈسکاؤنٹ کرے گا تو میچورٹی ڈیٹ پہ پھر وہ پیمنٹ بینک کو الٹیمیٹلی جا کے ریسیو ہوگی، اور اگر وہ انڈورس کرے گا کسی بندے کو تو وہ جو انڈورسی ہوگا اس کو فائنل اماؤنٹ پھر ملے گی۔ تو یہ جو پیئی ہے یہ ڈراور بھی ہو سکتا ہے، انڈورسی بھی ہو سکتا ہے، اور جو بینک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تینوں جو بل کی فائنل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ تو جو میجر ٹائپس آف بلز ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 6 ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے ہیں ٹریڈ بلز۔ ٹریڈ بلز وہ بلز ہوتے ہیں جو کسی جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے گوڈس کی، ٹھیک ہے، پرچیز اینڈ سیل آف گوڈس، اس کے تحت جو بل لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو یہاں پہ ہم نے اگزامپل میں دیکھا تھا، مسٹر اے نے چیزیں بیچی تھی مسٹر بی کو، تو جو پرچیز اینڈ سیلز کے اگینسٹ لکھا جاتا ہے اس بلز کو ہم
ٹریڈ بلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈ بلز وہ ہوتے ہیں جس میں پرچیز اینڈ سیلز آف گڈس انوالو ہو۔ اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہمارے پاس ہے وہ ہے اکوموڈیشن بلز۔ اکوموڈیشن بلز وہ ہوتے ہیں اس میں کوئی پرچیز اینڈ سیلز انوالو نہیں ہوتا، اس کا جو بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو دو پارٹیز ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرے، یعنی فار ایگزامپل مسٹر اے اور مسٹر بی ہے تو مسٹر اے مسٹر بی کے اگینسٹ بل ڈرا کرے گا اور مسٹر بی مسٹر اے کے اگینسٹ بل ڈرا کرے گا، دونوں ایک دوسرے کے بلوں کو ایکسیپٹ کریں گے اور پھر اس بلوں کو وہ ڈسکاؤنٹ کریں گے اپنے رسپیکٹو بینکس کے ساتھ اور ان دونوں کے پاس پیسے آ جائیں گے، تو پھر جب میچورٹی ڈیٹ آئے گی تو اس ڈیٹ پہ پھر وہ دونوں اپنے رسپیکٹو بینکس کو پیمنٹ کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ان لینڈ بلز۔ ان لینڈ بلز وہ ہوتے ہیں جو اکراس دا کنٹری ڈرائی اینڈ ایکسیپٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ڈرائر اور ڈرائی ہوتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کنٹری سے بلونگ کرتے ہو۔ اس کے بعد جو چوتھی ٹائپ ہے وہ ہے فورن بلز۔ تو فورن بلز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فورن، یعنی کہ جس کا ڈرائر ایک کنٹری میں ہو اور ڈرائی کسی دوسرے باہر کے کنٹری میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے بلز کو ہم فورن بلز کہتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی پارٹی کسی فورن کنٹری سے ریلیٹ کرتی ہو۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے ٹرم بلز۔ تو ٹرم بلز وہ ہوتے ہیں جو کسی اسپیسیفک ٹرم کے لیے ڈرا کیے جاتے ہیں اور اس اسپیسیفک ٹرم کے بعد وہ ڈیو ہو جاتے ہیں، تو اس پہ پھر وہ یا تو پے ہوتے ہیں یا پھر ڈسآنر ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کیس پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ڈیمانڈ بلز۔ تو ڈیمانڈ بلز جو ہوتے ہیں اس کی کوئی اسپیسیفک ٹرم نہیں ہوتی، یہ جب بھی جو ڈرائر ہوتا ہے وہ جب بھی اس کو پریزنٹ کرے تو یہ ڈیو ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پیمنٹ جو ڈرائی ہوتا ہے اس پہ لازم ہو جاتی ہے پیمنٹ کرنا۔ تو یہ اس کے ٹائپس تھیں ہمارے پاس بل آف ایکسچینج کی۔ اب اس چیپٹر کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو ڈرائر اور ڈرائی ہے اس کے جورنلز ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور سمپلی بس انٹریز ہوں گی اس پورے چیپٹر کے اندر۔ تو جو بیسک انٹریز ہے اس چیپٹر کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب جو بیسک انٹریز اس چیپٹر کے اندر ہوں گی وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب when bill drawn and accepted by ڈرائی، تو یہ تو ہر کوسچن کے اندر آئے گی یہ والی انٹری۔ تو ڈرائر کے بکس میں کیا انٹری ہوگی جب ڈرائر بل ڈرا کرے گا، بلز ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ڈرائی اکاؤنٹ کریڈٹ۔ اب یہ جو بل ریسیویبل اکاؤنٹ ہے یہ ڈرائر کے لیے ایسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ڈرائی اکاؤنٹ ہے یہ اس کے لیے ایک قسم کی یعنی کہ ڈیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈرائر نے بل ڈرا کیا ہے تو بل ریسیویبل اس کے لیے ایسٹ ہے، اور جو ڈرائی ہے یہ اس کا جو ہے ڈیٹر ہے۔ تو یہاں پہ ڈرائی بھی آ سکتا ہے، جو ڈرائی کا اسپیسیفک نام ہوگا مسٹر ایکس مسٹر وائی تو وہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے۔ اچھا جی، جو بکس آف ڈرائی ہوگا اس کے اندر یہ انٹری کیا ہوگی کہ ڈرائر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو بلز پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ۔ اب یہ جو ڈرائر اکاؤنٹ ہے یہ جو ڈرائی ہے اس کا کریڈیٹر ہے اور بلز پیبل اس کی لائبلٹی ہے، تو اس لیے یہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گی، بلز پیبل کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیکسٹ انٹری بل ریٹرنڈ ٹل میچورٹی اینڈ پیمنٹ ریسیوڈ۔ اگر بل جو میچورٹی ڈیٹ ہوگی بل کی، اگر اس ڈیٹ تک بل اس کے پاس رہے ڈرائر کے پاس، تو پھر اس کی انٹری کیا ہوگی جب میچورٹی ڈیٹ پہ پیمنٹ ہوگی۔ تو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ، بینک یا کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ڈرائر کے بک میں، اور بل ریسیویبل اکاؤنٹ کریڈٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو بل ریسیویبل ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس بینک یا کیش جو بھی موڈ آف پیمنٹ ہوگا وہ یہاں پہ ڈیبٹ ہو جائے گا۔ اور ڈرائی کی بک میں کیا ہوگا، بلز پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ، وہ لائبلٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور بینک یا کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انٹری یہاں پہ بنتی ہے بل ڈسکاؤنٹڈ ود بینک۔ اگر بل ڈسکاؤنٹ کرے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کیا، بل ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈرائر ہوتا ہے اس کو اگر پہلے اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بینک کے پاس جائے گا، بینک سے کہے گا کہ یہ بل آپ لے لیں اور اتنے پرسنٹ آپ اس کی جو اماؤنٹ ہے اس میں سے کم کرے، وہ پیمنٹ آپ مجھے کریں، اور جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ پھر آپ جو اسپیسیفک ڈیٹ ہے بل کا میچورٹی ڈیٹ اس پہ آپ ڈرائی سے ریسیو کریں ٹوٹل اماؤنٹ۔ تو اس کیس میں پھر کیا ہوگا کہ جو ڈرائر ہوگا اس کو پوری اماؤنٹ نہیں ملے گی، وہ اسپیسیفک پرسنٹیج اس میں سے ڈیڈکٹ کر کے وہ بینک والے اس کو اماؤنٹ پیمنٹ کریں گے۔
ٹھیک ہے جی. تو اس کیس کے اندر انٹری کیا ہوگی ڈرار کے بک میں؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، ڈسکاؤنٹ آن بل، جو وہ اسپیسیفک پرسنٹیج اس میں سے وہ بینک والے ڈیڈکٹ کریں گے، وہ بھی ڈیبٹ، کیونکہ یہ ڈرار کے لیے ایک ایکسپینس ہے. تو ایکسپینسز آپ کو پتہ ہے کہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوتے ہیں. بلز ریسیویبل کریڈٹ ہو جائے گا، کیونکہ بلز ریسیویبل یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو ڈرائی ہے اس کے بک میں کوئی بھی انٹری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیکسٹ انٹری، اگر ڈرائر بل انڈورس کریں. انڈورس بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. انڈورس وہ تب کرے گا کہ وہ اگر بینک بالکل اسی طرح اگر اس کو پیمنٹ کی ضرورت، اماؤنٹ کی ضرورت پہلے پڑ جائے اسپیسیفک ڈیٹ سے پہلے، تو وہ بینک کو بھی ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہے. انڈورس والے کیس میں یہ ہوگا کہ وہ کسی بندے کو وہ بل دے دے گا اور اس سے پیسے لے لے گا، اور اس کو یہ کہے گا کہ یہ اسپیسیفک ڈیٹ پہ جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس پہ آپ جو ڈرائی ہے اس سے آپ پیمنٹ وصول کریں. تو انڈورسنگ کیس میں کیا ہوگا کہ انڈورسی اکاؤنٹ ڈیبٹ، بلز ریسیویبل اکاؤنٹ کریڈٹ. انڈورسمنٹ کے کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈرائر ہوتا ہے اس نے اگر جو انڈورسی ہوتا ہے اس کے اگر کوئی پیسے دینے ہو، کوئی پرانے پیسے اس نے دینے ہو، تو وہ اس پیسوں میں اس بندے کو، انڈورسی کو، وہ بل دے دیتا ہے کہ یہ بل آپ لے لیں اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ جو ڈرائی ہے اس سے آپ ریسیو کر لیں میچورٹی ڈیٹ کو. انڈورسی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. یہ پہلے کریڈٹ تھی کیونکہ انہوں نے اس کی پیمنٹ کرنی تھی، تو یہ ڈیبٹ ہو کے ختم ہو جائے گا. اور بلز ریسیویبل پہلے ڈیبٹ تھا تو یہ کریڈٹ ہو کے ختم ہو جائے گا. ڈرائی ہے اس کی بک میں اس کی کوئی انٹری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹ نہیں کرتا اس انٹری سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بل ڈس آنرڈ آن میچورٹی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ. اچھا جی، اب اس میں کیسز ہے ہمارے پاس. if the bill was returned till maturity، اگر بل جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ تک ڈرار کے پاس رہے اور پھر جو میچورٹی ڈیٹ پہ اس پہ میچورٹی ڈیٹ پہ ڈس آنرڈ ہو جائے، ڈرائی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ پیمنٹ کر سکے، تو پھر کیا انٹری ہوگی؟ ڈرائر کی بک میں ڈرائی اکاؤنٹ ڈیبٹ اماؤنٹ آف بل پلس نوٹنگ چارجز. نوٹنگ چارجز کیا ہوتے ہیں کہ جو ڈرائر ہوتا ہے وہ اگر جب بل ڈس آنر ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں جاتا ہے، کیس کرتا ہے، اس کیس پہ جو خرچہ اس کا آتا ہے تو اس کو نوٹنگ چارجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ڈرائی کے خلاف جس نے پیمنٹ میں ڈیفالٹ کیا ہو، تو اس کے خلاف وہ جو کیس کرتا ہے وہاں پہ جو خرچہ آتا ہے اس کو یہاں پہ نوٹنگ چارجز کہتے ہیں. تو ڈرائی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، اماؤنٹ ایکچوئل اماؤنٹ آف بل اور نوٹنگ چارجز. ٹھیک ہے جی. اس اماؤنٹ سے ڈرائی اکاؤنٹ ڈیبٹ. کریڈٹ کیا ہوگا؟ بلز ریسیویبل. ٹھیک ہے. بل ریسیویبل ختم ہو جائے گا نا، اس نے پیمنٹ نہیں کی تو وہ ختم ہو جائے گا. اور بینک اکاؤنٹ بھی کریڈٹ، جو نوٹنگ چارجز اس نے پے کی ہے اس اماؤنٹ سے بینک بھی کریڈٹ. اور جو ڈرائی ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ڈرار کا ڈیٹر بن جائے گا. اچھا جی. اس کے اگینسٹ جو ڈرائی کی بک ہے اس میں کیا انٹری ہوگی؟ بلکہ یہ تو جب ڈس آنر ہوگا تو ساری کے سب کیسز میں یہ والی انٹری ہوگی. تو پہلے ہم یہ والے یہاں پہ ڈرار کی بک میں دیکھتے ہیں تینوں کیسز، اس کے بعد پھر ڈرائی کی بک والے انٹریز کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا. اف دا بل واز ڈسکاؤنٹڈ ود بینک، اگر بل کو ڈسکاؤنٹ کرے بینک کے ساتھ ڈرار اور اس کے بعد میچورٹی ڈیٹ پہ بل ڈس آنرڈ ہو جائے تو پھر کیا انٹری ہوگی؟ ڈرائی اکاؤنٹ ڈیبٹ اماؤنٹ آف بل پلس نوٹنگ چارجز. ٹھیک ہے. اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. تو جو ڈرائی اکاؤنٹ ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے، جو ایکچوئل اماؤنٹ آف بل ہے وہ، اور جو نوٹنگ چارجز کا خرچہ اس کا آیا ہے ڈرائر کا، اس کے ساتھ دونوں کو ایڈ کر کے ڈرائی کی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. اور تیسری کیس اس کے اندر ہے اف دا بل واز انڈورسڈ، اگر بل کسی تیسرے بندے کو ڈرائر نے انڈورس کیا ہو تو پھر اگر ڈس آنر ہو جائے تو کیا انٹری ہوگی؟ تو ڈرائی اکاؤنٹ ڈیبٹ اماؤنٹ آف بل نوٹ پلس نوٹنگ چارجز. اور جو انڈورسی ہے جس کو بل انڈورس کیا تھا اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے اب اس کو پیمنٹ دوبارہ کرنی ہے، ڈرائی سے ریسیو کرنی ہے اور انڈورسی کو پیمنٹ کرنی ہے. اب یہ جو تین کیسز ہے ان تینوں کیسز میں جو ڈرائی کی بک ہے اس میں یہ والی انٹری ہوگی: بلز پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ، نوٹنگ چارجز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ڈرائر اکاؤنٹ کریڈٹ. بلز پیبل اس کی لائبلٹی تھی، وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس پہ.
اور جو نوٹنگ چارجز ہے یہ الٹیمیٹلی اس کا ایکسپینس ہے ڈرائی کا، کیونکہ یہ اس کی ڈیفالٹ کی وجہ سے ڈرائیور نے پے کیے ہیں، تو یہ اس کے بک میں ایز این ایکسپینس شو کریں گے، اور جو ڈرائیور ہے وہ دوبارہ کریڈٹ ہو جائے گا، دوبارہ اس کا کریڈیٹر بن جائے گا۔ اس نے اب یہ جو ایکچوئل بل کی اماؤنٹ ہے وہ اور پلس نوٹنگ چارجز یہ دونوں جو ڈرائی ہے اس نے پے کرنے ہیں ڈرائیور کو جب بل ڈس آنرڈ ہو جائے گا، اس کیس میں، ان تینوں کیسز میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک دو انٹریز اور ہے رینیول آف بلز، تو وہ جب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب نومیریکل کویسچن جب ہم سالو کریں گے اور وہاں پہ آئیں گے تو ادھر ہم فردر ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی اس کے اندر جو بیسک انٹریز ہے وہ یہی ہے، تو یہ انٹریز اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس چیپٹر میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، آرام سے آپ یہ کویسچنز جتنے بھی کویسچنز اس کے ہیں آرام سے آپ سالو کر لیں گے۔ تو ہوپ فلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اگر کہیں پہ بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو نومیریکل پرابلمز ہے اس چیپٹر کے اس کو سٹارٹ کریں گے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔